آیت اللہ سید محمد تقوی باسٹوی جناب سن 1349 ہجری میں باسٹا ضلع بجنور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم مولانا سید صغیر حسن تقوی تھے۔ غرۃ العلماء جناب سرتاج العلماء اور ابو ذر زمان آپ کے مشہور القاب ہیں۔ جناب کی زندگی میں فضول خرچی نامی چیز دکھائی نہیں دیتی، بلکہ آپ انتہائی درجہ پرہیز فرماتے تھے۔ سید محمد صاحب عالم بعمل، متقی، پرہیزگار اور ایک اچھے شاعر تھے۔ آپ کا خاندان علم و فضل میں معروف تھا۔ جناب کے والد بھی ایک عالم بعمل تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے خانوادے سے ہی حاصل کی اور اپنے والد محترم کی خدمت میں زانوئے ادب طے کیے۔ نیز 7 سال کی عمر میں قرآن مجید کی تعلیم مکمل کی۔ تفصیل کے لیے مراجعہ کیجیے نجوم الہدایہ جلد 3 صفحہ 182۔ ابتدائی تعلیم کے بعد سن 1362 ہجری میں مدرسہ باب العلم نوگامے کا رخ کیا اور وہاں رہ کر 4 سال تک سلطان الواعظین علامہ آقا حیدر اور آیت اللہ سبط نبی کی خدمت میں زانوئے ادب طے کیے۔ پھر مدرسہ نازمیہ لکھنؤ کے لیے عازم سفر ہوئے۔ وہاں رہ کر بزرگ اور جید علماء اعلام کی خدمت میں زانوئے ادب طے کیے، مثلا مولانا ایوب حسین، تاج العلماء سید محمد ذکی، مفتی سید احمد علی ششتری اور مولانا رسول احمد گوپال پوری وغیرہ۔ سن 1951 عیسوی میں نجف اشرف عراق کے حوزے کی جانب گامزن ہوئے اور زمانے کے مشہور و معروف فقہا کی خدمت میں رہ کر کسب فیض کیا، جن میں سے آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم، آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم الموسوی الخوئی، آیت اللہ العظمیٰ اسد اللہ مدنی تبریزی، استاد مدرس افغانی آیت اللہ حیدر عباس الہ آبادی اور استاد اشکوری وغیرہ کے اسماء گرامی قابل ذکر ہیں۔ سید محمد صاحب نجف اشرف میں تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ مدرسہ ایروانی میں تدریس کے فرائض بھی انجام دیتے رہے، کیونکہ آپ کو فقہ و اصول میں بہت مہارت حاصل تھی۔ طلاب کی کثیر تعداد آپ کے درس میں شرکت کرتی تھی۔ اس دوران جناب ہر شب جمعہ نجف اشرف سے پیدل چل کر کربلا کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ 34 سال کی عمر میں جناب کو حوزہ علمیہ نجف اشرف کے 4 اساتذہ نے اجتہاد کے اجازے مرحمت فرمائے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم، آیت اللہ العظمیٰ سید حسین بروجردی، آیت اللہ العظمیٰ سید باقر الصدر اور آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم الموسوی الخوئی۔ آپ 16 سال تک نجف اشرف میں بحر بے کراں سے منسلک رہے اور سن 1967 میں درجہ اجتہاد پر فائز ہو کر نجف سے ہندوستان واپس آئے۔ موصوف نے بمبئی، دہلی اور گجرات وغیرہ جیسے بڑے بڑے شہروں میں دینی خدمات انجام دیں۔ مدرسہ باب العلم نوگامہ سادات میں مدیریت و تدریس کے فرائض کو بنحو احسن انجام دیا۔ اس کے بعد مدرسہ منصبیہ میرٹھ کی مدیریت و تدریس کو سنبھالا اور وہاں بھی اپنی لیاقت کا پرچم لہرا دیا۔ اپنی زندگی کے آخر میں شہر رامپور میں امام جمعہ و جماعت کے عنوان سے منتخب کیے گئے۔ آپ کا شمار عربی، فارسی اور اردو کے بہترین شعراء میں ہوتا ہے۔ ابو ذر زمان نے بہت سے شاگردوں کی تربیت فرمائی، جن میں سے مولانا محمد علی محسن تقوی، مولانا افضال حسین جالپوری، مولانا عابد رضا تقوی، مولانا سید ناصر عباس پھندیڑوی، مولانا شایان چھولسی، مولانا عبداللہ زیدی پھندیڑوی، مولانا حسن اختر نوگامی، مولانا سید محمد اصغر پھندیڑوی، مولانا طالب حسین پھندیڑوی، مولانا شاہ نواز حسین میمن، مولانا ڈاکٹر سید عباس رضا رضوی چھولسی، مولانا صادق خوئی، مولانا القمی اور مولانا غمخوار حسین وغیرہ کے اسماء گرامی قابل ذکر ہیں۔ آیت اللہ سید محمد صاحب نے متعدد کتابیں تالیف کی اور مختلف تحقیقیں انجام دیں۔ آپ نے نہج البلاغہ کا منظوم ترجمہ بھی کیا، جس کا
قلمی نسخہ آپ کے فرزند ارجمن مولانا سید علی رضا تقوی کے پاس محفوظ ہے۔ مولا کائنات کے ایک جملے کا منظوم ترجمہ نمونے کے طور پر اس طرح پیش کیا جا سکتا ہے: دور فتنہ میں رہو اے نونہال، اونٹ کے 2 سالہ بچے کی مثال، کوئی اس کی پشت پر بیٹھے تو چل سکتا نہیں، اس کے خالی تھن سے کچھ بھی دودھ مل سکتا نہیں۔ امروہہ کے لقمان رضا نامی شخص نے امامت کا دعویٰ کیا تو آیت اللہ سید محمد باستوی نے اس سے مناظرہ کیا اور اس کی کتاب آفتاب عالم کے جواب میں انقلاب عالم نامی 7 جلدوں پر مشتمل کتاب تحریر فرمائی، جو قلمی صورت میں ان کے بیٹوں کے پاس موجود ہے۔ اس طرح مولانا انصار حسین زیدی پھندیڑوی فاضل مشرقیات کے ساتھ بھی ایک مناظرہ ہوا جو 3 دن تک جاری رہا۔ یہ مناظرہ وحدانیت خدا کے عنوان سے تھا۔ آخرکار ابو ذر زمان نے انصار صاحب کو قانع کر دیا۔ اس موضوع پر مولانا انصار صاحب نے تدبر فی القرآن نامی کتاب بھی لکھی۔ جب اس کا علم سید محمد صاحب کو ہوا تو بازار میں آنے سے پہلے اپنی ساری جمع پونجی کے عوض ساری کتابوں کو خرید لیا۔ نحو و صرف، فصاحت و بلاغت، فقہ و اصول، حدیث و تفسیر اور کلام و عقائد میں جناب کی نظیر نہیں ملتی۔ دین و دیانت اور تقوی و پرہیزگاری جیسے اوصاف آپ کی ذات سے ظاہر تھے۔ دولت دنیا کی طرف کبھی بھی نظر نہیں کی، بلکہ ہر وقت دولت علم کی فکر میں محو رہتے تھے۔ جناب کی زندگی میں علم اور کتاب کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ اگر اخلاقی اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ کی شخصیت ایسی تھی کہ بلا تفریق مذہب و ملت جب آپ کی خدمت میں لوگ آتے اور اپنے لیے دعا کی گزارش کرتے تھے تو جناب ان کو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے منقول دعاؤں کی تعلیم فرماتے اور اس کے ہمراہ اسپند اور کلونجی اور سونٹ کے استعمال کی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ جناب باستوی صاحب دینی و اجتماعی پروگراموں میں حاضری دے کر اس کی مانوی صورت کو برقرار رکھتے تھے۔ پھندیڑی سادات میں انہدام جنت البقیع کے سلسلے سے سہروزہ اصلاحی و احتجاجی مجالس کے اجتماع میں امام جماعت کے فرائض بھی انجام دیتے تھے اور پروگرام کی صدارت بھی آپ ہی کیا کرتے تھے۔ مومنین موصوف سے بہت محبت کرتے تھے اور وقتاً فوقتاً آپ کی زیارت سے مشرف ہوتے تھے۔ موصوف کے سارے بیٹے اہل علم و کمال ہیں اور ہندوستان کے مختلف شہروں میں تحریر، تقریر اور تدریس کے ذریعے اشاعت علوم محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مشغول ہیں، جن کے اسماء گرامی کچھ اس طرح سے ہیں: مولانا سید حسین اصغر، مولانا سید عابد رضا، مولانا سید جعفر رضا، مولانا سید موسیٰ رضا، مولانا سید علی رضا، مولانا ڈاکٹر سید تقی رضا برقعی اور مولانا ڈاکٹر سید ہادی رضا، پروفیسر AMU علی گڑھ۔ یہ علم و عمل کا آفتاب 25 ربیع الاول سن 1428 ہجری میں سرزمین رامپور پر غروب ہو گیا اور چاہنے والوں کی ہزار آہ و بکا کے ہمراہ نوابین رامپور کے مقبرہ عالیہ میں سپرد لحد کیا گیا۔